عزت نصیب فرمائے، اگلے جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے۔ میرا مہربان رب جو دوست بھی آقا پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، ان کے رزق میں، کاروبار میں، معاملات میں برکتیں عطا فرمائے اور مزید محنت اور مزید شوق کے ساتھ اس سلسلے میں وسعت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، اس پوری کائنات میں اولیاء اللہ کے غلام اہل سنت و جماعت وہ خوش بخت لوگ ہیں جن کی سوچوں کی ابتدا بھی شان رسالت ہے اور جن کے افکار کی انتہا بھی شان رسالت ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، علماء کے ذہنوں میں یقیناً اس جملے کی جو چاشنی ہے وہ پہنچ گئی۔ سادہ مزاج لوگوں کے لیے اس جملے کا ترجمہ کر دوں کہ صدیق اکبر پاک سے لے کے خواجہ قمر پاک تک، مولا علی سے لے کے مہر علی تک، اس عاشقوں کی جماعت کا حقیقی حسن یہ ہے کہ ان کی ہر سوچ کی ابتدا بھی ذات محمد ہے، ان کی ہر فکر کی انتہا بھی ذات محمد ہے۔ ایک بندے کے لیے خدا کی معرفت یہ سب سے اہم اور بنیادی کام ہے۔ دین اسلام کلمے سے شروع ہوتا ہے اور کلمہ پڑھ لیجئے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی توحید یہ دین کی بنیاد ہے۔ آج ہم لوگوں پر اعتراض اٹھائے جاتے ہیں، یہ توحید کو نہیں مانتے، معاذ اللہ، یہ توحید کے بارے میں ذوق نہیں رکھتے۔ واللہ باللہ تاللہ جیسا ہم توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں کائنات میں ایسا رکھتے ہی کوئی نہیں، کیونکہ بنیادی بات اور بنیادی حسن ہمیں یہ نصیب ہے کہ ہم ہندوستانی توحید کو نہیں مانتے، ہم قرآنی توحید کو مانتے ہیں۔ ہم اس توحید کا پیغام عام نہیں کرتے جو ہندوستان سے آئی ہے، ہم اس توحید کا پیغام عام کرتے ہیں جو اللہ کے قرآن سے آئی ہے۔ میں بہت بڑا مضمون آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کی نیت لے کے حاضر ہوں اور اتنی بڑی ہی بنیاد باندھنے جا رہا ہوں۔ ایک بندے کے لیے سب سے بنیادی مقصد کیا ہے؟ خدا کی معرفت۔ سب سے بنیادی مقصد کیا ہے؟ خدا کی معرفت۔ میں کن لفظوں کے ساتھ آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کا یہ حسن سمجھاؤں کہ بندے کے لیے سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ خدا کی معرفت۔ اور سنی اس خوش بخت کا نام ہے جو خدا کو بھی خدا کے حوالے سے نہیں جانتا، محمد مصطفیٰ کے حوالے سے۔ سنی اس بختوں والی جماعت کا نام ہے جن کے نزدیک خدا کا تعارف ہی یہی ہے۔ نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں۔ مجدد پاک سے پوچھا گیا، جناب اللہ کون ہے، رب کون ہے؟ تو اب جملہ سننا، یہ علم کا بھی بادشاہ ہے، طریقت کا بھی بادشاہ ہے، شریعت کا بھی بادشاہ ہے، فقر اور تصوف کا بھی بادشاہ ہے، کمال علمی اور کمال عملی کے عروج پر ہے۔ کائنات اسے مجدد پاک کے نام سے یاد کرتی ہے،
پوچھا گیا جناب رب کا تعارف کیا ہے، تو خدا کی قسم کمال انداز میں تعارف کروا گئے. فرماتے رب آست کہ رب محمد آست. رب اسی کو کہتے ہیں جس رب نے محمد کو تخلیق فرمایا. قبلہ پھر ہمارا مزاج تو ذہن میں آ گیا ہوگا کہ جو خدا کو بھی مصطفیٰ کے حوالے کے بغیر نہیں مانتے. نہیں جملہ سمجھا آپ نے. بندے کے لیے سب سے بڑی منزل کیا ہے؟ خدا کی معرفت. بندے کے لیے سب سے بڑی منزل کیا ہے؟ عبد کے لیے سب سے بڑی منزل کیا ہے؟ معبود کی معرفت. اور ہمارا احساس یہ ہے کہ ہم معبود کو بھی مانتے ہیں تو محبوب کے حوالے سے مانتے ہیں. اور سچ پوچھئے تو معبود اسی ماننے کو قبول کرتا ہے. اب یہ جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے دکھ لگے گا. اللہ بھی خود کو منوانا چاہتا ہے نا، تو اسی حوالے سے منوانا چاہتا ہے کہ لوگ جب میرا تعارف کروائیں تو محمد کے حوالے سے تعارف کروائیں. میں خطابت کا جملہ نہیں دے رہا، میں قرآن کی بخشی ہوئی حقیقت کا جملہ دے رہا ہوں. خدا کی منشا یہ ہے قبلہ کہ تعارف میرا ہونا کائنات میں اور وہ محمد کے ذریعے سے ہو. کیوں؟ یہ وہ توحید ہے جو ہندوستان سے آئی ہوئی توحید نہیں، یہ اللہ کے قرآن سے آئی ہوئی توحید. سب سے بڑا توحید کا تعارف یہ ہے اسے ایک ماننا. کیا ہے؟ اب آؤ قرآن سے اسے ایک ماننے کا جو منظر سامنے آتا ہے اسے سمجھ لو، میرا مدعا سمجھ میں آ جائے گا. خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے، فرما رہا ہے وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. یا اللہ تیرے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ارسل رسولہ بالہدی. میرے ایک ہونے کی دلیل محبوب کا آنا ہے. اللہ جانے میرے جملوں کی قدر ہوگی یا کچھ لوگ اس کو سر کے اوپر سے گزار دیں گے. توجہ فرما، رب کہہ رہا ہے میرے ایک ہونے کی دلیل محبوب کا آنا ہے. پھر علم کلام پڑھیے. اللہ کو ایک ماننے کے بعد جو دوسری صفت سب سے زیادہ ضروری ہے ماننی، وہ ہے اللہ کا قادر مطلق ہوگا. اللہ کو ایک ماننا اور پھر اللہ کا قادر مطلق ماننا، ہر شے پہ قادر ماننا. اللہ نے اپنی قدرت مطلقہ بیان فرمائی. پچھلے مہینے میں یہ آیت علماء نے آپ کو بڑی یاد کروائی ہوگی. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صحابہ نے جو سبحان کا ترجمہ کیا ہے نا، میں وہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں. صحابی فرماتے ہیں سبحان کا مطلب یہ ہے ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہونا. ہر عیب اور ہر کمزوری سے، جس میں کسی قسم کی کمزوری نہ ہو وہ سبحان ہوتا ہے، اور جس میں کسی قسم کی کمزوری نہ ہو قدرت مطلقہ بھی اسی کی ہوتی ہے. جس میں کمزوری ہو وہ قادر نہیں ہوتا، قادر مطلق نہیں ہوتا. تو پھر سبحان کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ بے عیب ہے، بے نقص ہے، علی کل شیء قدیر ہے، قادر مطلق ہے خدا. یا اللہ تیرے قادر مطلق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اسرا بے. پوری توجہ. یا اللہ ایک ہونے کی دلیل، فرمایا محبوب کا آنا. یا اللہ قادر ہونے کی دلیل، فرمایا محبوب کا جانا. اللہ کے ایک ہونے کی دلیل حضور کا میلاد. اللہ کے قادر ہونے کی دلیل حضور کا معراج.
میلاد آنا ہے تیرے نبی کا، معراج جانا ہے تیرے نبی کا۔ اللہ اپنی توحید کو بیان کرے تو محمد کے آنے کے ساتھ، اللہ قدرت کو بیان کرے تو محمد کے جانے کے ساتھ۔ ارے مجھے کہنا پڑے گا، اب تعارف تو خدا نے اپنا کروایا ہے۔ مولویوں نوٹ کرو میرا جملہ، یہ پیغام دل کی تختی پہ لکھو، یہ صوفیاء کا لنگر میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ رب آس کے رب محمد کا پیغام میں قرآن سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سنو سنو، اب تعارف کروایا ہے خدا نے اپنا، تعریف فرمائی ہے مصطفیٰ کی۔ بڑی توجہ، چونکہ قرآن ہے نا، کہانی نہیں سنا رہا، بٹے ٹبے کی آواز نہیں سنا رہا، قرآن آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب خدا نے تعارف کروایا ہے اپنا۔ یہ تو 2 آیتیں، اور جتنا آگے چلتے جاؤ بے شمار جگہ تبارک الذی، اللہ بڑی برکتوں والا ہے۔ یا اللہ تیری برکتوں کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ۔ کیا سن رہے ہو یار؟ دھیان سے سنو۔ مالک ایک، فرمایا دلیل مصطفیٰ۔ مالک تو قادر مطلق، حق دلیل مصطفیٰ کا جانا۔ مالک تیری برکتیں دلیل کیا ہے؟ فرمایا محمد عربی کا کمال کا قرآن بیان فرمانا۔ الا عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور تو اور اب بھی اگر یہ جملہ آپ کے ذہن میں نہ آیا تو یقیناً مجھے تکلیف بھی ہوگی، اور مجھے احساس بھی ہوگا کہ شاید میری بات سننے سمجھنے والا یہاں پر کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنی بے مثل عطا کو بیان فرمایا، بے مثل عطا کو بیان فرمایا، اور بے مثل عطا کو بیان کرتے ہوئے بھی حد یہ ہو گئی کہ رب نے وسیلہ پھر بھی محمد کا استعمال کیا، پھر بھی میرے نبی کا استعمال فرمایا۔ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں نا، جتنی بھی نعمتیں کائنات کو دی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت کا نام ہے کوثر۔ نہیں سمجھی بات آپ نے؟ سب سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے؟ کوثر۔ اب رب کہہ رہا ہے انا آتینا کل کوثر۔ وہ لوگوں میں اتنا عطا کرنے والا ہوں کہ میں تو کوثر بھی عطا کر دیتا ہوں۔ یہ خدا کی عطا کی حد ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اتنا بڑا عطا کرنے والا ہوں کہ میں تو کوثر بھی عطا کر دیتا ہوں۔ یا اللہ تیرے کوثر عطا کرنے کی دلیل کیا ہے؟ تو اب پڑھ لو ساری سورت۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ توحید خدا کی دلیل آمد محمد مصطفیٰ کی، قدرت خدا کی دلیل معراج محمد مصطفیٰ کا، برکت خدا کی دلیل بے مثل تبلیغ محمد مصطفیٰ کی۔ ہاں ہاں، خدا کی عطا کمال کی دلیل سارے کی ساری شان محمد ہے۔ اب میں ذہن کو روکوں گا، رزلٹ دوں گا، نتیجہ دے کے آگے بڑھوں گا۔ بابا ہر جگہ پہ یہ هو الذی بھی خدا کا تعارف ہے، تبارک الذی بھی، سبحان الذی بھی، آتینا بھی خدا کا تعارف ہے۔ اب سنو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ تعارف کرانا تھا خدا نے اپنا۔ اس طرح نہیں بات کروں گا، نہیں بے شک سبحان اللہ مت کرو، آہستہ کر لو، لیکن میری بات کو سمجھو ضرور۔ تعارف کروانا تھا خدا نے اپنا، اپنا تعارف کرواتے ہوئے۔ جہاں مرضی ہے پڑھ لو، میں نے 4 آیتیں تو پڑھ دی، اور بھی بے شمار آیات ہیں، ذہن آپ کا حاضر ہو تو میں بے شمار آیتیں اس حوالے سے پیش کر سکتا ہوں۔ تعارف کروانا تھا خدا نے اپنا، طریقہ کیا اختیار کیا؟ بس میرا آنے کا مقصد پورا ہو گیا، میں سمجھا گیا اسی جملے میں کہ ہر دارالعلوم امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہوتا۔ بس اسی جملے میں سمجھا گیا کہ ہر قرآن اور حدیث پڑھانے والا محدث ابدالوی نہیں ہوتا، ہر قرآن اور حدیث پڑھانے والا حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ نہیں ہوتا،
ہر قرآن اور حدیث پڑھانے والا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب نہیں ہوتے. یہی جملہ تیرے ذہن میں آ گیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. قبلہ میں پیغام دے رہا ہوں، دل کی تختی پہ لکھنا، خدا نے تعارف کروانا تھا اپنا. کس کا تعارف کروانا تھا؟ اپنا. پوری توجہ، علماء کی نظر، صوفیاء کی نظر، صوفیاء کے غلاموں کی نظر، اور جن لوگوں کا تصوف سے تھوڑا سا بھی ٹچ ہے اس جملے کا مزہ لیں. خدا نے تعارف کروانا تھا، معرفت دینی تھی اپنی، تعارف کروانا تھا اپنا. طریقہ کیا اختیار کیا؟ توجہ ہے، بات سمجھ رہے ہو نا؟ میری طرف توجہ کرو. خدا نے تعارف کروانا تھا اپنا، اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ تعارف اپنا کروایا، تعریف میرے نبی کی فرمائی. سنی تیرے عقیدے پہ میں صدقے جاؤں. تعارف خدا نے کروانا تھا اپنا. طریقہ کیا اختیار کیا کہ تعارف خدا کا، ہائے 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 ہائے، تعارف خدا کا. خدا نے طریقہ یہ کیا کہ اپنے تعارف میں تعریف محمد مصطفیٰ کی فرما دی. اللہ جانے میرا پیغام کسی کے ذہن سے اتر نہ جائے. خدا کے لیے یہ بات بڑی سمجھنے والی. تعارف کروایا خدا نے اپنا، اور اپنے تعارف میں رب نے تعریف کر دی، مصطفیٰ دی. تعریف کی میرے مصطفیٰ کی. پھر سمجھا رہا ہوں، هو الذی، تعارف خدا کا ہے، رسولہ بالہدیٰ، تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. سبحان الذی، تعارف خدا کا ہے. بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے. انا آتینا، تعارف خدا کا ہے. الکوثر سے لے کے ان شانئک هو الابتر تک ساری سورت تعریف محمد مصطفیٰ کی. بڑی توجہ اللہ آپ کی سماعتوں کو اور برکتیں عطا فرمائے. آپ کے اس بات کو پک کرنا مجھے احساس دلا رہا ہے کہ شفیق مجددی صاحب کی محنت ضائع نہیں گئی ہے. انہوں نے آپ کے ذہن کو تیار کر رکھا ہے. علمی باتوں کے لیے آپ کے ذہن کی زمین زرخیز ہے. آپ سننا بھی جانتے ہو، سمجھنا بھی جانتے ہو. اللہ مزید برکتی عطا فرمائے. میں رک گیا ہوں اس جملے پر کہ تعارف کروایا خدا نے اپنا، اور اپنے تعارف میں تعریف کی ساری. اس ساری کے لفظ کا آپ نے مزہ نہیں لیا. بھئی تعارف ہے خدا کا، اور خدا کے تعارف میں خدا کا طریقہ یہ ہے کہ تعریف ہے ساری مصطفیٰ کی. تعریف ہے ساری مصطفیٰ کی. باقی باتیں چھوڑو. اتنا تو پہلے لمحے ہی پتا چل گیا کہ خدا کو اپنی معرفت. میرا جملہ یاد ہے نا کہ بندے کے لیے سب سے بڑی منزل خدا کی معرفت ہے. خدا کو اپنی معرفت، خدا کو اپنا تعارف وہی پسند ہے. خدا کو اپنا تعارف وہی پسند ہے جو محمد کی تعریف کے حوالے سے اس کا تعارف. بات ذہن میں آ رہی ہے نا؟ خدا کی منشا یہ چاہتی، خدا کی چاہت یہ ہے. میں بالکل سوکھا لفظ استعمال کروں تو اللہ کی مرضی یہ ہے. اللہ کی مرضی کے آگے کوئی دم تو نہیں نہ مار سکتا. وہ بندہ مر جائے تو کیا کہتے ہو؟ اللہ کی مرضی. کیا کہتے ہو بھائی؟ اس کی مرضی. اب تو کون ہوتا ہے دم مارنے والا؟ قرآن کی یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں اللہ کی مرضی یہ ہے. اللہ کی مرضی یہ ہے. کوئی عقیدہ کوئی رکھے، مسلک کوئی رکھے، مرتا پھرے اللہ کی مرضی یہی ہے. 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 سنو یار بات، اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں پہچانا جاؤں
میں پہچانا جاؤں تو اپنے محبوب کے وسیلے سے پہچانا جاؤں. میں پہچانا جاؤں تو اپنے محبوب کے توسل سے پہچانا جاؤں. یہی وجہ ہے جو محبوب کے وسیلے کو ہٹا کے اس کو پہچاننا چاہتا ہے وہ حزب الشیطان بن جاتا ہے، اور جو محمد کے وسیلے سے اسے پہچانتا ہے وہ پیر پٹھان بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر. ہلو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، فیضان پیر پٹھان. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ قبلہ بوجھ تو نہیں بن رہا میں آپ کے ذہنوں کو. بھائی اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی مرضی ہے، کوئی ٹھرے کوئی سڑے، کوئی ٹھرے کوئی سڑے، اس کی مرضی ہے. اب اس کی مرضی کے آگے دم مارا نہیں جا سکتا. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ مجھے جو بھی پہچانے محمد کے وسیلے سے پہچانے. اللہ محبوب کے وسیلے کے بغیر مجھے کہنے کی اب اجازت دے دے. جملہ بڑا نفیس آ گیا، پیغام بڑا نفیس آ گیا ہے. خدا کی چاہت یہ ہے کہ مجھے پہچانا جائے محبوب کے توسل سے، محبوب کے وسیلے سے. اب مجھے کہنا یہ ہے کہ جب وہ خدا ہو کے، جب حضور وہ خدا ہو کے، قادر مطلق ہو کے اپنی پہچان میں محمد کو نہیں ہٹاتا، تو ملا اپنے ایمان میں محمد کو کیسے ہٹا سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. جب خدا اپنی پہچان میں، حالانکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں، وہ اس وسیلے کے بغیر بھی اپنی پہچان کرا سکتا ہے، قادر ہے، اس میں شک کوئی نہیں. لیکن اس نے نہیں کرائی. اس نے جب وہ قادر ہو کے محمد کے وسیلے کے بغیر تجھے اپنی پہچان نہیں دیتا. مرضی والے ہو یار، اتنی بڑی بات ضائع کر گئے. جب وہ قدرتوں کا مالک ہو کے محبوب کے وسیلے کے بغیر تجھ سے بات نہیں کرتا، اور بغیرت تو مجبور ہو کے محمد کے وسیلے کے بغیر رب تک کیسے پہنچ جائے؟ جو بات میں کر رہا تھا نا ہندوستانی توحید کی اور قرآنی توحید، وہ ذہن نشین رہے. ہندوستانی توحید یہ ہے کہ وہ نبی کو ہٹا کے سمجھتے ہیں ہم نے توحید بیان کی، اور قرآنی توحید یہ ہے کہ نبی کو ہٹا کے توحید تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اللہ تو اپنے متعلق عقیدہ بھی وہی قبول کرتا ہے جس میں محمد موجود ہو، اور اپنا ذکر بھی وہی قبول کرتا ہے جس میں ذکر محمد موجود ہے. اللہ عقیدہ بھی وہی قبول کرتا ہے اپنے متعلق جس میں محمد موجود ہو، صلی اللہ تعالی، حضور کی تعریف موجود ہو، حضور کی توصیف، میرے نبی کی عزت. اور اگلا جملہ میں کہہ جاؤں ساری زندگی مزے لیتے رہو. عقیدہ بھی خدا وہی قبول کرتا ہے جس میں مصطفیٰ کی عزت ہو، جس میں میرے مصطفیٰ کی عزت ہو. اور اللہ تو اپنا ذکر بھی وہی قبول کرتا ہے جس میں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو. نہیں سمجھی بات؟ بھئی عقیدہ ہوتا ہے، عمل عقیدہ اور چیز ہے، ذکر عمل میں ہے. ذکر کس چیز میں آتا ہے؟ تو دو ہی چیزیں نا انسان کے پلے، ایک عقیدہ اور ایک عمل. میں نے دونوں کے لیے جملہ کہہ دیا. خدا عقیدہ بھی وہی قبول کرتا ہے جس میں حضور ہو،
اور خدا عمل بھی وہی قبول کرتا ہے جس میں حضور ہو. نہیں سمجھ آئی تو میں آسان کر دیتا ہوں. یہ جب آئے گزری نا برفانہ اللہ کا ذکر اسے آپ ہی حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے نبی کریم نے فرمایا ہاں میں یہ بات رب سے پوچھی ہے، میں نے اللہ سے پوچھا ہے کہ یا اللہ میرا جو ذکر بلند کیا ہے تو اس ذکر کو بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ پھر جواب کیا ملا؟ فرمایا میرے رب نے مجھے جواباً یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ ابھی تیرے ذکر کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اذا ذکرتو ذکرتا معی، تیرا ذکر میں نے اس انداز میں بلند کیا ہے کہ اب جب جب جہاں جہاں، میں بڑا فنی معنی کر رہا ہوں اذا کا، اب کوئی نابی بندہ بیٹھا ہوتا اٹھ کے میرا ماتھا چومتا. میں نے اذا کا ایسا ترجمہ کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اذا ذکرتو ذکرتا معی، جب جب جہاں جہاں جو جو. اذا ان لفظوں کے معنی میں نہ تو جو چور کی سزا میری سزا. اللہ کہہ رہا ہے اذا ذکرتو ذکرتا معی، ابھی تیرے ذکر کو یہ بلند کیا کہ اب قیامت تک جب جب جہاں جہاں جو جو میرا ذکر کرے گا، اللہ آپ کو سلام دیا دے. اذا ذکرتو ذکرتا معی، ابھی اب تیرے ساتھ میرا وعدہ ہو گیا قیامت تک، اب جب جب جہاں جہاں جو جو میرا ذکر کرے گا، تب تب وہاں وہاں وہ تیرا ذکر کرے گا. یہ تو وہ روایت ہے ماشاءاللہ جو بڑی معروف ہے، آپ کے ذہنوں تک پہنچی. اجازت ہے تو اصول حدیث میں ایک روایت کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. سلسلۃ الذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کم از کم 5 راوی نبی پاک کی اہل بیت میں سے ہوں، حضور کے خاندان علی شان میں سے ہوں. لیعذب عنکم الرجس اہل البیت کے فیضان والے ہوں. جس میں 5 راوی حضور کے خاندان علی شان سے آ جائیں، اسے الحمدللہ اصول حدیث میں اس حدیث کو سلسلۃ الذہب والی حدیث کہتے ہیں. یعنی سونے کی سلسلے والی حدیث ہے، سونے کی زنجیر ہے. اب سونا مجبوراً کہا گیا ہے، ورنہ کائنات کے کروڑوں سونے ان کے قدموں کی دھول پر بھی قربان. انسان کی مجبوری اس سے آگے کہہ کچھ نہیں سکتا. اب سنیں، یہ تو وہ معروف روایت ہے جو آپ نے سن رکھی ہے. اب میں وہ روایت پیش کرنے جا رہا ہوں جو سلسلۃ الذہب والی ہے، سونے کی کڑی والی ہے. سید السادات امام جعفر صادق، یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے اہل سنت کے مشائخ اور بزرگان دین یہ جملہ جب بھی ان کا ذکر کرتے تھے یہ جملہ ضرور کہا کرتے تھے کہ امام جعفر صادق اس شہنشاہ کا نام ہے جس کا نانا صدیق اکبر ہے اور جس کا دادا مولا علی حیدر کرار ہے. امام جعفر صادق اس شہنشاہ کا نام ہے جس کے نانکے صحابہ ہیں، جس کے دادکے اہل بیت. اور جعفر صادق کا حقیقی محب وہی ہے جو جعفر صادق کے نانکوں کو بھی سلام کرتا ہے، جعفر صادق کے دادکوں کو بھی سلام. صاحبان ذی وقار، آپ کی محبت اتنی، ارادہ میرا یہ تھا، میں نے 15 منٹ حاضری دینی تھی. سیال شریف میں فوت کی ہو گئی، حضرت صاحب کی بہو فوت ہوئی ہے، بڑے بیٹے کے گھر والی فوت ہوئی ہیں، اسی لیے میں لیٹ ہو گیا. 15 منٹ میں نے حاضری دینی تھی، اس کے بعد میں نے لاہور پہنچنا ہے اور میرے ساتھ چلو. وہ اس طرح نہیں پہنچنا جو کہتے سیالکوٹ جا کے پڑھنا اور ساتھ والی گلی میں جا کے سو جاتے ہیں، اس طرح نہیں. واقعتاً وہاں پہ گفتگو کرنی ہے، شہنشاہ بغداد کانفرنس ہے مغل پورہ میں، وہاں مجھے پہنچنا ہے. میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ 15 سے 20 منٹ حاضری دوں گا. چشتی صاحب قبلہ کا خطاب ہو گیا، بزرگ تشریف لائے، علماء کا مرکز ہے، میں نے بس نوکری دینی ہے. لیکن آپ کا ذوق ایسا تھا کہ بات
ایسی چلی ہے کہ اب چلتی ہی جا رہی ہے. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. میں جو بات سمجھانے جا رہا تھا سلسلۃ الصحاب، سونے کی کڑی والی حدیث. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ امام محمد باقر سے سنا. امام محمد باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ امام زین العابدین سے سنا. امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے یہ بات اپنے باپ امام حسین سے سنی. امام حسین فرماتے ہیں میں نے یہ بات اپنے بابا مولا علی سے سنی. اور مولا علی فرماتے ہیں میں نے یہ بات اپنے آقا خود محمد عربی سے سنی. ہمارے سلسلے کے جو وظائف کی کتب ہے نا ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بندہ ہڑکا ہو جائے. ہڑکا تے جانتے ہو نا، تسی کہڑا انگلستان دے بندے ہو. ہاں مگرو ایتھوں دے ہندو آنے دے تے پیرا والے دے نو بندے سارے سانگڑے ہلے چ کٹھے ہو گئے ہو. سنو یہ ساڈے وظائف دیاں کتاباں چ گل لکھی ہے کہ ہڑکا ہو جائے بندہ. یہ لا علاج چیز ہے نا. بندہ ہڑکا ہو جائے تے اہل بیت اطہار دے جنہاں دے میں نام لین انہاں چوں گھٹ تو گھٹ 5 دا نام اودے کنے چ لے چھڑیے. انہاں دے نامے دی برکت نال اللہ تعالی اودہ ہڑکا پن دور فرما چھڑدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. اب اگر آپ کا ذہن نفیس ہو تو میں جملہ دے جاؤں. چونکہ غیرت ہے نا، رضویت کی غیرت ہے یہاں پہ، تو رضویت کی غیرت میں یہ جملہ دینے والا ہے. علماء تصوف نے لکھا کہ 5 نام اہل بیت اطہار کے حلقے کے کان میں کہہ دو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی ہڑکا یہ 5 نام سن نہیں سکتا. ضائع کر کے میری بات. جیڑا ہڑکا ہوئے ان انہاں دے نام سنیندے نہیں تے جیڑا سن لوے انہوں مالک ہلکیاں ران دیندے نہیں. جو اہل بیت کے نام پہ اب سڑتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا مسلمانی نا مسلمانی بڑا روڑا نہیں. روڑا کو جو ہو رہے وہ بابا آدھا ہنگائی نا گال ویچ کو جو ہو رہے وہ گال جڑی ویچ ہو رہے نا وہ آئی کہ اے ہڑکے نہیں سن سکتے. تے جے کوئی ہڑکا سن لوے تے وہ ہڑکا راندا نہیں. صاحب عقل ہو جاندہ ہے، صاحب فراست ہو جاندہ ہے. پاگلان دی تے عقل مندان دی سنجھان کرنی ہوئے تے انہا پاکان دا ذکر چکرو. جیڑا گھابرے سمجھ لو ہڑکے تے جیڑا ٹھرے سمجھ لو اللہ نے عقل مندی دی دولت نال مالا مال فرما. بات میری وہیں کی وہیں کھڑی ہے، کوئی بھول نہ جائے. میں نے بہت بڑے مضمون کا آغاز کیا نا، میں پہلے کہہ دیا آغاز کیا ہے، تکمیل انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے زندگی بھر. جب کبھی کسی منزل کے قریب پہنچے بہت بڑی بات ہے. میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآنی توحید میں اور ہندوستانی توحید میں فرق یہ ہے کہ ہندوستانی والے نبی کو ہٹا کے مانتے ہیں اور قرآنی والے نبی کے بغیر خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں. اور یہ بات کیوں ایسی ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے یہ پیغام دیا کہ خدا عقیدہ بھی وہی قبول کرتا ہے جس میں مصطفیٰ کی عزت ہو، اور خدا اپنا ذکر بھی وہی قبول کرتا ہے جس میں میرے نبی کا ذکر ہو. میں سلسلۃ الصحاب والی حدیث پیش کروں اور مسئلہ پوری طرح کھل جائے. امام جعفر صادق فرماتے بابا سے، وہ فرماتے اپنے بابا سے، وہ فرماتے اپنے بابا سے، وہ فرماتے اپنے بابا سے میں نے سنا. کیا سنا؟ مولا علی کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے پوچھا ورفانا لک ذکرک کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ جملہ ہے جس کے لیے میری 1.25 گھنٹے کی محنت ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے سنا، سرکار نے فرمایا یہ رفعت ذکر کا مطلب یہ ہے اللہ ذکر. تو اب اذا نہیں، اب اللہ آ گیا ہے. اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمائی. رفعت ذکر کا مطلب یہ ہے حبیب قیامت تک
تک میں اس ذکر کو اپنا ذکر کے طور پر قبول ہی نہیں کروں گا جس ذکر میں تیرا ذکر شامل نہ ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، فیضان پیر پٹھان. بات بڑی سمجھنے والی ہے. وہ خوش عقیدہ لوگ، وہ سلیم الفطرت لوگ، وہ عالم پا عمل لوگ جو رحمان کو وسیلہ سرکار سے مانتے ہیں، ان کا ذوق سمجھنا ہو. یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے وہ صاحب فطرت، سلیم الفطرت، خوش عقل، خوش عقیدہ، صراط مستقیم والے لوگ جو رحمان کو بھی وسیلے مصطفیٰ سے مانتے ہیں. ان کے بارے میں یہ تصور مت رکھنا کہ وہ قرآن کو قرآن کے طور پہ مانیں گے. ان کا ذوق وہی ہوگا. ہم رحمان کو بھی وسیلے مصطفیٰ سے مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی وسیلے مصطفیٰ. سیدی مرشدی. بس بہت قریب آ گیا، میں اپنے پیغام کے بالکل قریب آ گیا. قرآن کو بھی وسیلہ مصطفیٰ کے ذریعے سے مانتے ہیں. اور کیوں بابا؟ قرآن کی بڑی عزتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی بلندیاں ہیں. لیکن یہ بات سچی اور پکی ہے کہ یہ بلندیاں اگر ایک طرف اسے کلام خدا ہونے کی وجہ سے ملی ہے نا، تو دوسری طرف اسے نسبت مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے. تو مولوی گھبرا نہ جائے میرے جملے سے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں. قرآن اتنا اونچا ہو گیا ہے، اتنا بلند ہو گیا ہے، کلام خدا تو ہے ہی ہے، لیکن میں دلیل کے طور پہ پیش کروں گا کلام خدا اور بھی تھے. کلام خدا اور بھی تھے. سب سے افضل قرآن ہوا ہے تو صرف کلام خدا کی وجہ سے نہیں، نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تورات کلام خدا ہے یا نہیں؟ آہستہ بول رہے ہو اور اوڑی بول رہے ہو. تورات کدا کلام ہے؟ کدا کلام ہے؟ تورات کس کا کلام ہے؟ کلام خدا. انجیل کس کا کلام ہے؟ کلام خدا. زبور کس کا کلام ہے؟ کلام خدا. صحف ابراہیم کس کا کلام ہے؟ کلام خدا. صحف موسیٰ کس کا کلام ہے؟ کلام خدا. کلام خدا ہونے کے حوالے سے وہ بھی کمال کے ہیں، وہ بھی کمال کے ہیں، کمال کے ہیں، کمال کے ہیں. میں بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں. حافظوں کی شان بھی، قرآن کی آن بھی اسی جملے میں سمجھا دینا چاہتا ہوں. تورات کلام خدا کا ہے، خدا نے نازل ضرور کیا. بس 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 توجہ. خدا نے نازل ضرور کیا لیکن اس کی حفاظت اپنے ذمے نہیں رکھی. یہ بات بڑی سمجھنے والی. میں جس پہلو کی طرف لے جا رہا ہوں بڑی محنت کے ساتھ. تورات کیا ہے؟ کلام. خدا نے نازل ضرور کیا، حفاظت اس کی مخلوق کے ذمے کی. کلام خدا کا، حفاظت مخلوق کے ذمے. اب مخلوق کے واسطے جو کام ہو وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ جیسے ہو جاتا ہے. جب ان کے ذمے حفاظت ہوئی، کسی نے کچھ ڈال دیا، کسی نے کچھ ڈال دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا. لیکن یہ بات سے نشین کرو، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا، مجھے اتنا بتانا ہے تورات کلام خدا کی ہے، نازل خدا نے کی. حفاظت کس کے ذمے؟ بول لیجئے کس کے ذمے رکھ دی؟ انجیل کلام خدا کا ہے، نازل ضرور کیا، حفاظت کس کے ذمے کر دی؟ مخلوق کے. زبور کلام خدا کا ہے، نازل خدا نے ضرور کیا، حفاظت کس کے ذمے کی؟ مخلوق کے. اب سن، جتنے بھی کلام رب نے نازل کیے، نازل ضرور کیے، حفاظت مخلوق کے ذمے رکھی. قرآن کی باری آئی، سنو یار، قرآن کی باری آئی تو کیا کہا؟ انا نحنو نزلنا الذکر انا لہو لحافظون. کلام پچھلے بھی میرے تھے، کلام پچھلے بھی
میرے تھے، نازل انہیں میں نے کیا ہے، حفاظت ان کی مخلوق کے ذمے رکھی ہے. یہ وہ کلام ہے جو میں نے ختم نبوت کے تاجدار پہ نازل کرنا ہے. یہ وہ کلام ہے جو تاجدار ختم نبوت پہ نازل کرنا ہے. مالک اب کیا فرمایا؟ اب اصول ٹوٹ جائیں گے، ضابطے ٹوٹ جائیں گے، قانون ٹوٹ جائیں گے. پیچھے اصول یہی رہا، میں نازل کرتا ہوں، ذمہ داری مخلوق کے ذمے رکھتا ہوں، حفاظت مخلوق کے ذمے. تورات نازل خدا نے کی، حفاظت مخلوق کے ذمے. انجیل نازل خدا نے کی، حفاظت مخلوق کے ذمے. زبور نازل خدا نے کی، حفاظت مخلوق کے ذمے. جب شان تاجدار ختم نبوت کی باری آئی، کہا انا لہو لحافظون. قرآن چونکہ حبیب کی طرف جا رہا ہے، اسے نازل بھی میں ہی کروں گا، اس کی حفاظت بھی میرے ہی ذمے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی فیضان پیر سیال. بہت لیٹ کر گیا. اب آخری جملہ میری تقریر کا اس حوالے سے یہ بات آ رہا، میں آج گفتگو شروع کر رہا ہوں، پھر ملتے رہیں گے تو بات کو یہیں سے شروع کروں گا. میں اسی پیغام سے بات کو شروع کروں گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرما رہا حبیب تجھ پر جو کلام آئے گا نا، اس کو نازل کرنا بھی میرے ذمے ہے اور اس کی حفاظت بھی. آہستہ بولے. اللہ کہہ رہا انا لہو لحافظون، میں ہی اے تیرے قرآن دا حافظ ہاں. آ جڑا قرآن میں نازل کیتا ہے نا، دا حافظ بھی تو اللہ چونکہ سارے تو پڑھو، لہذا قرآن کا سارے تو پہلا حافظ بھی اللہ ہی ہے. پہلا حافظ کون ہے؟ سارے تو بڑا حافظ قرآن دا کون ہے؟ اللہ اکبر. ہر گل وچ بڑا ہے جو آپ پہ دا حافظون، میں ہی دی حفاظت کرنے والا، میں حافظ ہاں. دا اللہ حافظ ہے قرآن کا. میں بڑا فکرہ دینے جا رہا ہوں اگر آپ کا ذہن حاضر ہو. اللہ کہہ رہا حبیب یہ جو قرآن ہے نا، اس کو نازل بھی میں نے کیا، اس کی حفاظت بھی کس کے ذمے ہے؟ کس کے ذمے ہے؟ آہستہ بولے ہو. کس کے ذمے ہے؟ پھر کہہ لو کس کے ذمے ہے؟ کس کے ذمے ہے؟ بس دھیان سے سننا. نماز بہت بڑی عبادت نہیں ہے. اللہ نے حکم ضرور دیا، اپنے ذمے نہیں رکھی. اللہ نے نماز کا حکم ضرور دیا ہے، اپنے ذمے. ذمہ داری مومنوں کی ہے، مسلمانوں کی. نماز خدا کی ہے، ذمہ داری مومنوں کی ہے. روزہ خدا کا ہے، ذمہ داری مومنوں کی ہے. حج خدا کی ہے، ذمہ داری مومنوں کی ہے. دو کام ایسے ہیں، اللہ کرے میں یہ جملہ آپ کو دے جاؤں، حافظوں کو سلوٹ بھی، پڑھنے پڑھانے والوں کو سلوٹ بھی، اسی ایک جملے میں ہو جائے. اس کائنات میں صرف دو کام ایسے ہیں، دو کام ایسے ہیں جو خدا نے خاص طور پہ مخلوق کے ذمے نہیں اپنے ذمے رکھے. نہیں سمجھ رہے آپ میری بات؟ کس کے ذمے رکھے ہیں؟ کس کے ذمے رکھے ہیں؟ ایک اللہ نے محمد کی تعریف کو، محمد کے ذکر کی رفعت کو اپنے ذمے رکھا ہے. کہا ورفعنا لک ذکرک، حبیب تیرے ذکر کی بلندی ہے میرے ذمے. اور دوسرا محمد پر اترنے والی کتاب کی حفاظت بھی ہے، کتاب کی حفاظت بھی ہے. بس اب ایک جملہ ہر حافظ کی نظر، ہر عالم کی نظر، ہر قرآن کے تعلم حاصل کرنے والے کی نظر، یاد رکھیں یہ قرآن کی پہلی ڈگری ہے اس کے لفظوں کا حفظ کرنا. یہ پہلا درجہ اس سے اگلا درجہ وہ ہے جو درس نظامی، وہ بھی کوئی اور علم نہیں ہوتا. درس نظامی وہ ہے قرآن کے معنوں کا حفظ کرنا. وہ کیا ہے؟ قرآن کے معنوں کا حفظ کرنا، قرآن کے فہم کا حفظ کرنا، قرآن کے معنی اور مطالب کا حفظ کرنا. جنہوں نے صرف قرآن پڑھا ہے وہ حافظ ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن جس نے درس نظامی کے ساتھ پڑھا ہے وہ ان سے بڑا حافظ ہے. وہ ان سے اس لیے کہ اس نے لفظ بھی حفظ کیے ہیں، اس نے معنی اور مفہوم بھی حفظ کیے ہیں. تو ہیں یہ سارے حافظ. اور حافظ سے بڑی خدا کی قسم کائنات میں ڈگری کوئی، کائنات میں سب سے بڑی ڈگری کا نام کیا ہے؟ حافظ. حافظ جو قرآن کے لفظوں اور معنوں کو، مفاہیم کو حفظ کر لیتا ہے اپنے ذہن میں بھی اور اپنے کردار.
اپنے ذہن میں بھی اور اپنے اس جیسا کائنات میں دوسرا کوئی ہوتا. بس جملہ میرا آخری، سلامی بھی آپ کو اور دارالعلوم کی عزت کو بھی سلامی جہاں سے حافظ بنائے جا رہے ہیں، استادوں کی عزت کو بھی سلامی جو حافظ بنا رہے ہیں، ان کی عزت کو بھی سلامی جن کے بیٹے حفظ کر رہے ہیں، اور ان کو بھی سلامی جو خود حافظ بن رہے ہیں. اب قرآن کا حفاظت کرنا یہ اللہ نے کس کے ذمہ رکھا؟ بول لیجیے، کس کے ذمہ؟ اب سادہ سا جملہ، ایک کام ہو میرے ذمہ تو اصول کی بات یہ ہے کہ جو کام میرے ذمہ ہونا وہ یا میں کروں گا یا وہ کرے گا جو میرا ہوگا. اب اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا میری تقریر ضائع ہو، میری ساری محنت ضائع ہوگی اگر یہ جملہ آپ نے نہیں سمجھا. بھئی ایک کام جو میرے ذمہ ہے نا، میرے ذمہ جو کام ہے تو قیامت تک یاد رکھنا اصول یہ ہوگا، وہ کام میرا شریک نہیں کرے، وہ کام میرا دشمن، میرا مخالف، جو کام میرے ذمہ ہے وہ یا میں کروں گا یا پھر وہ کرے گا جو میرا. جیڑا میرا، میں کڑک 50 کلہ گڈائی ہے لنگر شریف دی، ان کھاد تے پانی دینا میری ذمہ داری ہے. انہوں کہیں دینی ہے یا میں دینی ہے یا اس دینی ہے جیڑا میرا لگدا. نہیں سمجھ آئی؟ 50 کلہ کڑک کے کھاد تے پانی دین دا ٹائم ایک بندہ بھج کے ہوندا دا شاہ جی وہ جڑے ساڈے شریک نو انہاں ساڈی کڑکے کھاد بھی دے چھڈی پانی بھی دے چھڑیا. میں کہنا چوراں بندوقاں پھر دو، وہ جنہ ساڈی کڑکے کھاد تے پانی دے چھڈیا انہاں بوئیں تے قبضہ کر لیا. انجے بلا شریکاں کدی پانی دتا ہے تے او جے چور آکھے با نہیں جناب قبضہ شبضہ کوئی نہیں، انہاں پانی بھی دتا ہے کھاد بھی دتا ہے، دے کے گھروں گھری ٹور گئے. میں کہنا تیرا دماغ خراب ہو گیا، تیرا عقل سلامت نہیں. کڑک ہوے میری، بوئی ہوے میری، ان کھاد تے پانی دینا میرے شریکاں دا کام نہیں. ان کھاد تے پانی دینا کدا کام ہے؟ میرا. یہ تے میں مان لئی سا چلو میں وڈاس میرا پھرا گیا، اس جا کے ویکھیا میں کڑک سکدی پئی ہے، کھاد دی لوڑ ہے، اس دیوا چھڈی ہے، او دا تے دیوانا بندا ہے. میرا پتر جاوے او جا کے ویکھ کے دیوا چھڈے او دا جانا تے دیوانا بندا ہے. یا کوئی پیر بھائی مخلص آوے او ویکھے میں لنگر شریف دی کڑک جڑی ہے سکدی پئی ہے، کھاد دی لوڑ ہے، او دیوا چھڈے او دا دیوانا تے بندا ہے. پر یہ اصول ہے بس دیوانا او دا ہی بندا ہے جے بھرا ہوے تاں وی میرا ہوے، پتر ہوے تاں وی، بتریا ہوئے تاں بھی، نوکر ہوئے تاں بھی، شریکاں دیاں پتراں بتریاں میری کڑکے پانی دیوانا کوئی نہیں. لے ہن گل نجے بھی نہ سمجھے ہوئی تو من میرے کو کڈن کوئی نہیں جدے نال میں حافظاں دی عزت تانوں سمجھا جاواں. سنو، قرآن دی حفاظت اللہ دا ذمہ میرے کتے ذمہ کتے ذمہ. ہن جیڑا کم ہوے میرے ذمہ، اصول دی گل ہے میرا پتر کرے، میرا بتریا کرے، میرا لگدا کرے، میرا نوکر کرے، میرا کوئی پیارا کرے، یہ تے گل ٹھیک ہے. میرا مخالف میری ذمہ داری والا کام کر سکدا نہیں. رب آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن دی حفاظت ہے میرے ذمہ. یا اللہ اپنے ذمہ کیوں رکھی ہے؟ فرمایا دسن واسطے. یا اللہ اپنے ذمہ کیوں رکھی ہے؟ فرمایا دسن واسطے. ہن اے جڑا قرآن ہے قیامت تائیں ادی حفاظت یا میں کرنی ہے تے یا مڑو نہ کرنی ہے جڑے میرے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، فیضان پیر پٹھان. قرآن نو حفظ کرنا کو نکا جا کام. قرآن نو حفظ ہو کردا ہے جڑا اللہ دا ہوئے، جن اللہ اپنا سمجھے، جن اللہ اپنی پارٹی شامل کر لوے، جن اللہ اپنے بیلیاں وچ شامل کر لوے. یہ حافظ صاحب تواڈے تے نکا جہا دین نہیں پہ کر دے، یہ بڑا وڈا دین پہ کر دین کہ تواڈیاں پتران کول بلا کے انہاں پی ٹی آئی وچ شامل نہیں، انہاں رب دی پارٹی وچ شامل پہ کریں. اس تو چنگا بھی وہ کام ہو رہا ہے، رب دی پارٹی تے شامل کرا رہے. قرآن دا علم سکھا کے. ہن یاد رکھو جیڑا پی ٹی آئی شامل کراوے نا وہ بھی اج بڑیاں ٹلاں والا گنیندا ہے
تے بڑیاں عزتاں والا حکومت جو نندی ہے اگے جڑا نواز شریف نو بیا چھڈیا اس پارٹی شامل کرا چھڈیا او بڑی شے ہوندا حافظ صاحب دا دین تے دارالعلوم دا دین تسی نہ لا سکدے یہ تانوں نہ پارٹیاں چ نہیں شامل پہ کر دے جڑے سویرے اس حالت تے چوندے میں پولیس اگاں اگاں ہوندی نا تے شامی اس حالت تے چوندے میں پولیس پیچھے پیچھے ہوندی نا یہ تانوں اس پارٹی شامل پہ کر دین کہ جنہاں جٹ دا جٹ سلام نہیں ہوندا یہ اللہ دی پارٹی تانوں شامل پہ کر دین جڑے زمین دے اوتے ہون تاں وی سلام ہوندے قبراں وچ ٹر جان تاں وی سلام اللہ کریم میری تواڈی حاضرین شرف قبولیت عطا فرمائے میں جڑیاں گلاں کیتیاں بہت ساری غلطیاں کیتیاں اس مالک معافی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اس ادارے نو برکتاں عطا فرمائے مفتی صاحب قبلہ نو